السلام علیکم دوستو یقیناً آپ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہے اور وہ اب تک حیات ہیں، لیکن آب حیات موجود ہے یا نہیں اور کس جگہ پر موجود ہے اس میں اختلافات ہیں۔ تو اس بحث کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی سورہ کہف سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 61 تا 66 میں ارشاد ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار میں اس تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی نمک آلودہ لے لے، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین، وہ جگہ جہاں بحیر روم اور فارس آپس میں ملتے ہیں، میں نہر حیات کے نزدیک پہنچے تو وہیں ایک چٹان کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ کے ساتھی یوشع بن نون کی زنبیل میں تھی۔ پانی کے قطرے جیسے ہی اس پر پڑے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوطہ زن ہو گئی اور ایک سوراخ کے ذریعے بشکل سرنگ پانی میں اترتی چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یوشع سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آؤ۔ یوشع نے کہا، وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں عجیب انداز سے جست لگا کر پانی میں غائب ہو گئی اور آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پس واپس چلو، اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بعد السلام کہا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی، یہی خدا کا نیک بندہ حضرت خضر تھے۔ اس کے بعد کی تفصیل عام ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو عمل میں کروں آپ سوال نہیں کریں گے، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہیں تک لانا مقصود تھا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس پانی کے چھینٹے پڑنے سے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام تو مقیم وہی تھے۔ تو کیا آپ اس پانی سے مستفید نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بے شک جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے بھی وابستہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی، وزیر اور علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ مختلف تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کے اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیوان اندھیرے راستوں میں موجود ہے، جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایات دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی دشواری، محنت، شاقہ کے بعد آخر کار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کرا دے۔ چنانچہ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام نے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بھی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ تفسیر ساوی کے مطابق حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی ازراقی کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں، جبکہ ایک محتاط اندازے کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے
کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یا تو عمر طولانی دی گئی تھی بحکم خدا حیات ہیں، واللہ عالم۔ اس ضمن میں کچھ علماء مفسرین اور مورخین کی مزید آرائے پیش خدمت ہے۔ امام بدر الدین عینی شارح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ مصنف بدر الدین العینی کتاب العلم باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ میں لکھتے ہیں کہ خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا انہی کے یعنی خضر علیہ السلام کے سپرد ہے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر اور الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اسی میں منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ ایک روایت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی نماز جنازہ پڑھانے والے تھے کہ ایک آواز سنائی دی، ابھی ٹھہر جائیے۔ چنانچہ جب تک وہ آنے والے نہیں آیا آپ رکے رہے۔ بعد میں جب لوگوں نے دریافت کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ حضرت خضر تھے۔ تاریخ ابن کثیر جلد اول۔ دوستو، یہ ایک لامتناہی تحقیقی بحث ہے، مگر ببنائے طوالت ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں۔ واللہ عالم۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزیدار اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔